پہ سلاتی ہے تو ماں کی شان کے حوالے سے صرف 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار تمہارے اور میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ ایک بوڑھی عورت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، دوڑ کر اس عورت کی طرف گئے، امی امی کہتے ہوئے جا کر اس کو لایا، اپنی چادر مبارک کو بچھایا، اس کے اوپر اس عورت کو بٹھا دیا، کچھ دیر کے بعد وہ عورت جب چلی گئی، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اتنی شان والی عورت کون تھی؟ جو صحابہ اس عورت کو نہیں جانتے تھے پوچھنے لگے آقا ہم تو اس چادر کو چومنے کے لیے ترستے ہیں، میرے آقا یہ چادر آپ نے اس عورت کے لیے بچھا دی، تو اتنی عظمتوں والی اتنی شانوں والی یہ عورت کون ہے؟ تمہارے اور میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ غور سے سن لو، یہ میری امی حلیمہ سعدیہ تھی، عظمتاں کی سناواں مادیاں، مل کے پڑھ لو، عظمتاں کی سناواں مادیاں، تار دنیا نے دعاواں مادیاں، تار دنیا نے دعاواں مادیاں۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، دوسری حدیث حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کو اللہ نے بڑے مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ ایک بار اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میں اپنا مقام تیرے ہاں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا مقام میرے رب کے ہاں کیا ہے، اور اس بات پر قسم اٹھائی یا اللہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جس وقت تک کہ مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ یحییٰ کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ ادھر قسم اٹھائی، حدیث میں آتا ہے ادھر حضرت یحییٰ کی امی کھانا لے کر حاضر ہو گئی، یحییٰ بیٹا کھانا کھا لو۔ اب بتائیں یحییٰ تو قسم اٹھائے بیٹھے تھے کہ یا اللہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اپنا مقام تیرے ہاں نہ دیکھ لوں کہ میرا کیا مقام ہے۔ ادھر امی جان کھانا لے کر آ گئی، حضرت یحییٰ سوچ میں پڑ گئے کہ ادھر تو میں قسمیں اٹھائے بیٹھا ہوں، ادھر امی کھانا لے کے آ گئی، عجیب صورتحال پیدا ہو گئی، کافی دیر سوچنے لگ گئے، ادھر امی بار بار کہتی ہے یحییٰ بیٹا کھانا کھاؤ نا، کیا پریشانی ہے بیٹا بتاؤ نا۔ اب یحییٰ علیہ السلام کیا بتائیں، قسم اٹھا کے بیٹھے ہیں، اور قسم توڑنے کا بھائی کفارہ ہوتا ہے، قسم توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، حضرت یحییٰ سوچ میں پڑ گئے، لیکن جب ماں کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو دیکھے نہ گئے، فوراً ہاتھ سے کھانا لیا، کھانا کھانے بیٹھ گئے، امی جان باہر چلی گئی، ادھر کھانا کھا رہے تھے، ادھر جبریل امی آ گئے، اللہ کی طرف سے وحی لے کر آ گئے، یحییٰ اللہ فرماتا ہے کنت وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اے یحییٰ اللہ فرماتا ہے یحییٰ دنیا میں بھی ہمارا وجی ہے، آخرت میں بھی ہمارا وجی ہے۔ وجی کس کو کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی ان کی کتاب ہے المفردات، اس کے اندر وہ اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وجیہ کہتے ہیں ایسے خوبصورت چہرے والا جس کو دیکھ کر رب کو حیا آ جائے، اسے وجیہ کہتے ہیں۔ یحییٰ اللہ فرماتا ہے تو دنیا میں بھی ہمارا وجی ہے، آخرت میں بھی ہمارا وجی ہوگا۔ تجھے یہ شان ملی ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ
ماں پریشان ہو گئی، بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ تو یحییٰ نے ماں کی پریشانی کو ختم کیا، امی لے آؤ کھانا کھاتا ہوں، قسم توڑ دی۔ قسم کا کفارہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ، والدین کو پریشان کرنے کا کفارہ کوئی نہیں۔ یہ تو پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ آج والدین کے ساتھ بدتمیزیاں کرو نا، کل تمہاری اولاد بھی بڑی ہو رہی ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ لینے کے دینے ہوتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ماں کی پریشانی کو دور کیا۔ جب ماں پریشانی ان کی دور ہوتی ہے تو پھر عظمتاں کی سناواں ماں دیا، عظمتاں کی سناواں ماں دیا، تار دنیا نے دعاواں ماں دیا، تار دنیا نے دعاواں ماں دیا۔ اب حضرت یحییٰ کو یہ مرتبہ کیسے ملا کہ کنت وجیہا فی الدنیا والآخرہ، ماں کی پریشانی کو ختم کیا۔ آج اگر آپ اپنے والدین کو پریشان کرتے ہیں نا تو آپ اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اگر اپنے والدین کو آپ نے راضی کر لیا تو حدیث میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا جس کے والدین اس بندے پہ راضی، ان کا رب بھی اس پہ راضی ہوگا۔ آخری حدیث، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ کا لقب ملا ہے، اللہ سے کلام فرماتے ہیں۔ ایک بار، بے شمار مرتبہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہوں گے، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نامہ سپارے میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا طور پہاڑ پہ آ جاؤ۔ لن ترانی، دیکھ نہیں سکتے، لیکن دیکھنا چاہتے ہو تو ولکن انظر الی الجبل، وہ جبل کیا تھا، وہ پہاڑ کیا تھا، طور پہاڑ تھا۔ سوال یہ ہے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پہ ہی کیوں بلایا، کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں بلایا؟ بھائی اور بھی جگہ اس وقت بڑی پاکیزہ تھی، بیت المقدس میں بلایا جاتا یا کوئی اور جگہ مدینہ شریف میں بلایا جاتا، مکہ میں بلایا جاتا، کسی اور مقام پہ بلایا جاتا، اس مقام پہ خاص کیوں بلایا؟ بات سوال سمجھ آیا ہے؟ امام فخر الدین رازی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ ہی کیوں بلایا، کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں بلایا؟ وہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلنے لگے تو امی نے کہا موسیٰ بیٹا سارا دن گھر سے باہر رہتے ہو، جب مجھے تیری ضرورت پڑے تو میں تجھے کہاں سے تلاش کروں؟ ماں کہتی ہے نا مومن بیٹوں سے، بیٹا گھر سے باہر جا رہے، کہاں جا رہے، بتاؤ تو صحیح، مجھے کوئی ضرورت پڑے تو میں تمہیں بلا تو لوں کم از کم۔ اب وہ موبائلوں کا دور تو تھا کوئی نہیں کہ امی کال کرتی، ہون تے ماں پہ ہوندیاں کالاں بھی نہیں اٹھان دے، سائلنٹ تے لا لیندے کہ یا کو پاور آف کر لیندے کہ ماں پہ رابطہ ہی نہ کر سکے۔ او میرے نبی دے غلاموں، حضرت موسیٰ کی امی کہتی ہے بیٹا پورا دن گھر سے باہر رہتے ہو، بتاؤ تو صحیح، کوئی ٹھکانہ تو بتا دو، مجھے تیری ضرورت محسوس ہو تو میں تمہیں کہاں سے بلواؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا امی جان اکثر میں طور پہاڑ پہ ہوتا ہوں۔ ادھر سے یہ کہہ کر نکلے، امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ادھر سے باہر نکلے عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر امی کو ایڈریس بتایا کون سا؟ طور پہاڑ پہ۔ بھائی بولیے، آخری بات ہے، طور پہاڑ پہ، اور باہر نکلے تو عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا تو رب العالمین نے ایڈریس کون سا بتایا؟ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں رب العالمین نے فرمایا موسیٰ وہ ٹھکانہ، وہ پتہ، وہ ایڈریس جو ماں کو بتا کر آئے ہو اسی پتے پہ آ جاؤ، رب کو دیکھنا چاہتے ہو تو اسی پتے پہ آ جاؤ۔ کیوں؟ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں تاکہ ماں کو پریشانی نہ ہو۔ کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں؟
ماں کو بتایا ہو کہ میں جو رباط فلاں جگہ پہ آپ کو ملوں گا، وہ بندہ بھیجے، آگے بندہ ہو کوئی نہ، پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ پتر مینو تے دس گیا کہ میں جو رباط فلاں جگہ تے ہوا گا تے، لیکن بچہ اتنے ہے کوئی، پریشانی ہوندی کہ نہیں؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے، یہ ایک سوال ہے اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں، اصل بات یہ ہے، ماں کو جو ٹھکانہ بتا کر آئے تھے، امی میں دور پہاڑ پہ ہوتا ہوں، تو رب العالمین نے بھی وہیں پہ بلایا، کسی اور جگہ پہ نہیں بلایا، تاکہ ماں پریشان نہ ہو، ماں پریشان نہ ہو۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیا، عظمتاں کی سناواں ماں دیا، تار دنیا نے دعاواں ماں دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ معروضات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں